میں کہ اے چچا، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں، میں ان کے بتوں کی مذمت کرنا چھوڑ دوں، ان کے آباء و اجداد جو کفر پر دنیا سے جا رہے ہیں ان کو میں برا بھلا ان کو احمق و بے وقوف کہنا چھوڑ دوں، میں اپنا کام چھوڑ دوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں۔ ہاں، ان سے اگر ہو سکتا ہے تو یہ میرے آسمان سے لا کر سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے، چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، پھر اگر ایسا کر دے کہ میں پھر بھی اللہ کا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑ سکتا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین النجوم الہدى الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا ابھی اختتام ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جس دن آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی وہ دن اس کائنات کا سب سے خوش بخت اور سعید ترین دن ہے۔ اور اس ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی، آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت کے بیانات ہوتے ہیں، اور گزشتہ 4 جمعوں میں ہم نے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مختلف حالات اور واقعات عرض کیے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا بیان کرنا یہ مقدس ترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ علیہ السلام کا لڑکپن، آپ کی جوانی کا تذکرہ ہو، آپ علیہ السلام کی تجارت کا ذکر ہو، آپ علیہ السلام کے نکاح اور شادی کا ذکر ہو، یا آپ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہو، آپ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر، آپ کے جہاد کا ذکر، آپ علیہ السلام کی شب بیداری کا ذکر، آپ علیہ السلام کے دن کی محنت کا ذکر، رات کی محنت کا ذکر، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ذکر یہ عبادت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بے شمار پہلو ہیں جن میں سے ہر پہلو کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات عرض کرنی ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کا دعوتی پہلو، کہ آپ علیہ السلام نے دین کو کس انداز سے دوسروں تک پہنچایا، اور اس کے لیے آپ علیہ السلام نے کیا طریقے اختیار کیے، اور کفار کی طرف سے آپ علیہ السلام کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ کے صحابہ نے دین کی خاطر کیا کچھ قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ تو حضور علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان حضرات کی دعوت، ان کی محنت ان کی خاص قوم کے لیے ہوتی تھی، اپنے علاقے کے لیے ہوتی تھی، اپنی برادری کے لیے ہوتی تھی، اپنی قوم کے لیے ہوتی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی دعوت کو بیان فرمایا ہے، اور ہر نبی نے جو دعوت کی دی ہے تو اس میں فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق ہستی نہیں ہے، اور وہی تمہارا داتا ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ ہر نبی نے اسی بنیاد پر اپنی امت کو دعوت دی ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں
ان کی دعوت ایک خاص علاقے کے لیے تھی، اپنی قوم کے لیے تھی، اپنے قبیلے کے لیے تھی، اور ایک خاص مدت تک کے لیے، خاص وقت تک کے لیے تھی۔ تو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت کا دائرہ محدود تھا، افراد محدود تھے، اور ان کا زمانہ بھی محدود تھا۔ لیکن جب اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو بند بھی فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھی بھیجا اور عالمی نبی بنا کر بھی بھیجا۔ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور ساری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ قیامت تک انسان آئیں گے، سارے انسانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے بھی اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ آخری نبوت بھی ہے، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی بھی ہیں اور عالمی نبی بھی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی۔ جب اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ شروع کی آیات، سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، تو 3 سال تک پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چپ کے دعوت دیتے رہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہوئی۔ تو آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لاتے گئے۔ 3 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ دعوت دی، چپ کے دعوت دی، آہستہ آہستہ دعوت دی۔ لیکن 3 سال کے بعد جب اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور فرمایا کہ اے نبی جی، آپ اب کھلے عام دعوت کا کام کیجیے اور ان مشرکین کی اظہار ثانی کی پرواہ نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام سب کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ اور آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے اپنے خاندان والے ہیں، آپ ان کو بھی اللہ کی طرف بلائیے اور ان کو بھی آخرت کے عذاب سے ڈرائیے، ڈر سنائیے ان کو، اور ایک اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم ایک سا تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے، اتنا تم غلہ اکٹھا کرو، اور فرمایا کہ بکری کا جو اگلا ہاتھ ہوتا ہے، دستی ہوتی ہے، یہ کہیں سے لاؤ، اور 1 پیالہ دودھ کا کہیں سے لاؤ۔ تو انہوں نے یہ انتظام کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جتنے رشتہ دار تھے سب کو جمع فرمایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ 40 کے قریب افراد جمع ہو گئے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 چچا بھی تھے، ابو طالب بھی تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو لہب، یہ حضور کے سکے چچا تھے 4، یہ بھی اس مجلس میں جمع ہو گئے۔ تو 40 آدمی جمع ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو پہلے کھانا کھلایا، ان سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ وہ جب کھانا کھا چکے، اب وہ حضرت علی فرماتے ہیں جو کھانا میں نے تیار کیا وہ اس قدر تھا کہ 1 آدمی وہ کھانا کھا سکتا تھا، 1 آدمی کے برابر کھانا تھا وہ، لیکن وہ 40 کے 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہ کھانا بچ بھی گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ظاہر ہوا۔
اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پیالہ دودھ کا لائے تھے وہ ان سب کو پلانا شروع کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ دودھ اتنا تھا کہ جس کو ایک آدمی پی سکے، لیکن وہ دودھ 40 آدمیوں نے پیا اور پھر بھی وہ دودھ بچ گیا۔ ایک پیالہ دودھ کا 40 آدمیوں کو کافی ہو گیا۔ کھانا کھایا، کھانے کے بعد حضور علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو دعوت دینا چاہتے تھے، ایمان اور یقین کی بات کرنا چاہتے تھے، اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ابو لہب جو حضور علیہ السلام کا چچا تھا، اور یہ وہ چچا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، آپ کی پیدائش ہوئی تھی، تو یہ اپنے گھر میں تھا۔ اس کی باندی نے، سویبہ اس کی باندی کا نام تھا، جس کو لوگ صوبیہ کہتے ہیں، صوبیہ نہیں، اس کا نام سویبہ تھا۔ اس نے آ کے اپنے اس مالک کو خبر دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے اس قدر خوش ہوا کہ خوشی کے اندر اسی وقت اس باندی کو آزاد کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منائی، اور اس خوشی کے اندر 100 اونٹ اس نے ذبح کر دیے۔ ایک اونٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ اگر 2 لاکھ روپے کا آج کل ہو تو 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو 2 کروڑ روپیہ حضور علیہ السلام کی خوشی پر قربان کر دیا، میلاد بنا دی اس نے۔ لیکن یہی چچا ہے، جب حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت رکھی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو جو پیغام اللہ نے دیا تھا وہ پیغام امت تک پہنچایا، ان تک پہنچایا، تو ابھی حضور پہنچانا چاہتے تھے، بات رکھنا چاہتے تھے، تو اس نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اٹھو چلتے ہیں یہاں سے، اس محمد نے تمہاری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اور ایسا جادو کیا ہے کہ آج تک ایسا جادو ہم نے نہیں دیکھا، کہ اتنا کھانا جو 1-2 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا وہ 40 ہم آدمیوں نے کھا لیا، پھر بھی کھانا بچ گیا، تو یہ اس نے جادو کیا ہمارے اوپر۔ اٹھ کے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کے دل میں اپنی برادری کا بھی غم و درد تھا، اپنے خاندان کا بھی تھا، اور پوری امت کا غم اور درد حضور علیہ السلام کے سینے میں بھرا ہوا تھا۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، اور ایسے آواز آتی تھی ایک روایت کے اندر جیسے چکی چلتے ہوئے آواز آتی ہے، ایسے حضور کے سینہ اقدس سے آواز آتی تھی اپنی امت کے غم و درد کے۔ تو امت کے اندر اپنا خاندان بھی شامل تھا، تو اپنے خاندان، اپنی برادری کے ساتھ بھی سب سے بڑی ہمدردی اور سب سے بڑا احسان اپنے خاندان، اپنی برادری پر یہ ہے کہ آدمی ان کو دیندار بنانے کی محنت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اساگ سے بچانے کی محنت کرو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو جہاں ہم اپنے خاندان کے بارے میں، ان کی اچھائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی ترقیات کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے ساتھ مختلف موقعوں پر تعاون کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اچھائی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا خاندان، میری برادری، میرے بھائی، میرا کنبہ، میرا قبیلہ یہ جہنم کی آگ میں نہ کہیں چلا جائے۔ اگر انہوں نے بے دینی کی زندگی گزاری، میرا بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا، میرا بھائی ہے نماز نہیں پڑھتا، میرا جو ہے چچا زاد ہے، تایا زاد ہے، پھپھی زاد ہے، خالہ زاد ہے، نماز نہیں پڑھتا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں والا کام کر رہا ہے۔ کفر کا فتح میں نہیں لگا رہا، وہ کافروں والا کام کر رہا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ تو اپنے خاندان کی بھی آدمی کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ دیندار بھی بن جائیں، دین والی زندگی گزاریں، اس لیے جنت میں چلے جائیں، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں یہ۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے اگلے دن پھر فرمایا کہ پھر دعوت کا انتظام کرو۔ انہوں نے پھر دعوت کا انتظام کیا۔
دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد ابو لہب نے پھر بات ادھر ادھر کر کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اور تیسرے دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت پر بلایا، کھانا کھلایا، پھر حضور علیہ السلام نے اپنی بات رکھی اور فرمایا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس وقت ابو لہب بدبخت، اس امت کا سب سے بڑا بدبخت آدمی ہے، اس نے کہا کہ الہذا جمعتنا تبا لک سائر اليوم، نعوذ باللہ، کہ تیرے دونوں، نعوذ باللہ، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اے محمد تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ تو جب اس نے یہ بات کہی اور پھر اٹھ کے چلے گئے، تو اس کے اس جواب اس نے کہا تبا لک سائر اليوم، نعوذ باللہ، اے محمد تو تباہ و برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ ابو لہب، اے نبی جی، یہ آپ کو بد دعا دے رہا ہے، آپ تو جواب نہیں دے رہے لیکن اللہ جواب دے رہا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں تباہ و برباد ہو گیا ابو لہب، یہ اور اس کی بیوی بھی تباہ و برباد ہوں گے، اور ہم اس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ہم ایندھن اس کو بنا کے چھوڑیں گے۔ تو بہرحال اس نے بات نہیں سننے دی اور اٹھ کے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ دعوت دیتے رہے پھر، اور چپکے دعوت دیتے رہے لوگوں کو، جو ہے اللہ کے دین کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، اور لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے تھے۔ پھر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کفار کے بتوں کی مذمت شروع کی کہ تم ان بتوں کو پوجتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کو مورتیاں بناتے ہو، اور پھر ان کو آگے رکھ کے ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، یہ تو بہت احمقانہ بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہوا پتھر کا بت، پتھر کا صنم، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہاری مخلوق ہے، تمہارا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جب یہ مذمت بیان شروع کرتی کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو کام بہت خراب ہو رہا ہے۔ پھر وہ حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ ابو طالب قوم کے سردار تھے، ان کے پاس آئے اور آ کے کہا، سارے بڑے بڑے سردار، کفر کے سرغنے لیڈر آ کے ان کے پاس جمع ہوئے، اور آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بھتیجے اور ہماری آپس میں کیا حالات چل رہے ہیں، آپ ان کو بلائیں اور ان کو سمجھائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ لڑ کے ہم مر جائیں، کوئی ایک دنیا سے چلا جائے، اس کو بات سمجھائیں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، اور ہمارے آباء و اجداد جو بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو برا بھلا، ان کو احمق اور بیوقوف نہ بتائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے چچا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضور کے چچا ابو طالب نے ان سے فرمایا کہ اے بھتیجے، یہ تیری قوم کے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ آئے ہیں، تمہارا اور ان کا جو آپس میں معاملہ چل رہا ہے اس کی یہ شکایت لے کر آئے ہیں، تو اگر تم جو ہے اس معاملے کو چھوڑ دو، ان کی بتوں کی مذمت چھوڑ دو، ان کے آباء و اجداد کو احمق اور بے وقوف کہنا چھوڑ دو، تو تم اپنا کام کرتے رہو، یہ اپنا کام کرتے رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرا چچا جو میرا معاون ہے یہ بھی اب تھوڑا سا نرم پڑ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کے عالم میں پرنم آنکھوں کے ساتھ اور کپکپاتی ہوئی آواز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے چچا، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں، میں ان کے بتوں کی مذمت کرنا چھوڑ دوں، ان کے آباء و اجداد جو کفر پر دنیا سے جا رہے ہیں ان کو میں برا بھلا، ان کو احمق و بے وقوف کہنا چھوڑ دوں، میں اپنا کام چھوڑ دوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں۔ ہاں، ان سے اگر ہو سکتا ہے تو یہ میرے آسمان سے لا کر سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے، چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، پھر اگر ایسا کر دے کہ میں پھر بھی اللہ کا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑ سکتا۔ یا تو میں پیغام پہنچاتے پہنچاتے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے گا، یا اسی میں میری جان چلی جائے گی، میں اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا ہے اور پوری قوت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ پہنچایا ہے۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشقتیں بھی برداشت کی ہیں، تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، مصیبتیں بھی جھیلی ہیں، اور عجیب طرح سے کفار نے تنگ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ جب اس طرح سے بھی وہ آپ کو نہ روک سکے تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کچھ سوال تیار کیے کہ ہم یہ سوال پوچھتے۔ جمع ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ یہ مکہ جو ہے نا، یہ اس میں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، میدان نہیں ہے، ہموار زمین نہیں ہے، تو جس اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ اس کے سامنے دعا کریں یہ پہاڑ سارے پیچھے ہٹ جائیں۔ جیسے عراق اور شام میں میدانی علاقے ہیں، وہاں نہریں ہیں، چشمے ہیں، اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی کر دے تاکہ آپ کی قوم بھی خوشحال ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، مجھے تو اللہ نے توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے خاندان کے جو بزرگ ترین شخصیت قصی بن کلاب، یہ حضور کے خاندان کے بڑے بزرگ تھے، فوت ہوئے، اپنے رب سے دعا کریں آپ کہ اللہ ان کو زندہ کر دے اور وہ زندہ ہو کر ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ ہمیں زندہ ہو کر بتا دیں ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس کے لیے نہیں بھیجا کہ مردوں کو زندہ کراتا رہوں میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دے جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے، جہاں آپ جائیں وہ آپ کے ساتھ ہو، جہاں اللہ کا پیغام آپ پہنچائیں وہ آپ کی تصدیق کرے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھے اللہ نے ان کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے اس کے لیے نہیں بھیجا، میں تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تم اگر ماننا چاہو تو ٹھیک ہے، نہ ماننا چاہو تو تمہیں اس کا سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر تو یہ انہوں نے اس طرح سے بھی کر کے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ کے پیغام کو پہنچانا نہیں چھوڑا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ولید بن مغیرہ، یہ کافروں کا بہت بڑا سمجھدار آدمی تھا، بڑا سردار تھا، یہ پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، اس کے پاس جمع ہوئے تو ہم کیا کریں، اب آگے حج کا سیزن آ رہا تھا کہ ان کا لوگ آئیں گے، اس کی بات یہاں مکہ میں چل رہی ہے، باہر سے لوگ آئیں گے، اگر اس نے باہر کے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچایا تو اس کا یہ پیغام تو ساری دنیا میں چلا جائے گا، لہذا اس کو روکنے کے لیے ہمیں کوئی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ تو اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں، قوم کے بڑے آدمی ہیں، قوم کے سردار ہیں، آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، اس کے بارے میں لوگوں کو کیا مشہور کریں کہ یہ ایسا آدمی ہے۔ تو اب یہ جو حملہ تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کشی کا حملہ تھا، آپ کی شخصیت کو مجروح بنانے کا حملہ تھا۔ تو جمع ہوئے سارے مشورہ کر رہے، ایک نے کہا جی ہم اس کے بارے میں باہر سے جو لوگ آئیں گے ان کو یہ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے کاہن ہے، تم اس کی بات نہ سننا۔ کاہن کا مطلب یہ آج کل جیسے لوگ عامل ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، یہ نجومی ہے، اس کی بات نہ سننا۔ ہم لوگوں کو اس کی شخصیت کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کریں گے اس کے بارے میں کہ یہ مجنون ہے، یہ جو ہے نجومی ہے، یہ کاہن ہے یہ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے، یہ کاہنوں جیسی اس کی گفتگو نہیں ہوتی، اگر یہ تم کہو گے لوگوں کو یہ کاہن ہے، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ پھر سر جوڑ کے بیٹھے، پھر مشورہ کیا کہ ہم پھر کیا کہیں، تو پھر کسی نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں عوام کے اندر کیا پروپیگنڈا کریں کہ لوگ ان کی شخصیت کو چھوڑ دیں، بس جھوٹا پروپیگنڈا، جیسے کہ آج کل ہمارا میڈیا کرتا ہے، مدارس کے بارے میں، علماء کے بارے میں، دیندار طبقے کے بارے میں۔ یہ کام اس وقت کا میڈیا بھی کر رہا تھا، آج کا میڈیا بھی وہی کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اگر تم یہ کہو گے یہ دیوانہ ہے
تو اس کی گفتگو جو آدمی بھی سنے گا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ دیوانہ ہے۔ دیوانوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، سب سے دنیا کی عقل مند ترین ہستی، اس کے بارے میں کیا مشورہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں گے یہ دیوانہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو عقل کے اللہ نے 100 حصے فرمائے۔ کتنے حصے جی؟ 100 حصے اللہ نے عقل کے بنائے ہیں۔ ایک حصہ عقل کا اللہ جل جلالہ نے ساری انسانیت میں تقسیم کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر کو بھی اللہ نے عقل کا وہی ایک حصہ دیا ہے۔ اب اسی عقل کے ایک حصے کو استعمال کر کے آج انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ عقل کا ایک حصہ اربوں خربوں انسانوں میں تقسیم ہوا، اور عقل کے باقی 99 حصے اللہ نے اکیلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو آپ کی عقل اور سمجھ کے کہاں سے کہاں پہنچی ہوگی؟ تو ان کے بارے میں مشورہ کفار کیا کریں گے؟ یہ مجنون ہے۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی بھی نہیں مانے گا، یہ پروپیگنڈا تمہارا کسی کام نہیں آئے گا۔ ان کا اچھا پھر ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے یہ، تو اس نے کہا یہ بھی لوگ بات نہیں مانیں گے۔ پھر ان کا کہ ہم کیا لوگوں کو بتائیں کہ تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں، لوگ اس کی بات نہ مانیں۔ پھر سر جوڑ کے بیٹھ پھر کہا ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اس لیے کہ جادو کے ذریعے سے بھی میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی ہے، بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا جاتا ہے، خاندانوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر ایک ایسی بات جو ہے لوگوں میں پھیلا دی ہے کہ گھر گھر میں اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ بیٹا مسلمان ہے، باپ غیر مسلم ہے، بیوی مسلمان ہے، خاوند غیر مسلم ہے، اور ایک بھائی مسلمان ہے، دوسرا غیر مسلم ہے۔ تو اس نے ہمارے گھروں میں جو اتفاق اور اتحاد تھا، اس کی دعوت کی وجہ سے وہ اختلاف میں بدل گیا، پھوٹ پڑ گئی ہمارے خاندانوں میں۔ تو اس لیے ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ لیکن اس کا بھی عجیب اتفاق ہوا، جب انہوں نے یہ جادوگر کہہ کر اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، عبس و بصرا، کہ اس کی حالت اللہ نے اس بڈھے کی حالت بیان کی کہ اس نے کیسے منہ بنایا، کیسے شکل بنائی، پھر اس نے یہ کہا کہ اس نے یہ جادوگر ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ حربہ بھی اختیار کیا، اور پھر یہ سارے حربے استعمال کرنے کے بعد بھی حضور کی دعوت نہیں روکی، تو پھر تکلیفیں حضور کو پہنچانا شروع کی، اور ان تکلیفیں پہنچانے میں آپ علیہ السلام کا چچا ابو لہب یہ سب سے آگے تھا۔ حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام وہ بازار کے اندر دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ کہہ رہے ہیں لوگوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے ساری دنیا کے انسانوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، الہ کا مطلب ہے کہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا اکیلے اللہ کی ذات ہے، حاجتیں پوری کرنے والا، کام بنانے والا، بگڑیاں بنانے والا اکیلا اللہ کی ذات ہے، یہ اعلان کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ حتی انتصف النہار، صبح حضور علیہ السلام دعوت دینا شروع ہوئے، اور عرب کی مکہ کی گرمی میں آدھا دن گزر گیا حضور علیہ السلام کا، اور لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ منیب غامدی فرماتے ہیں منہم من تفل فی وجہہ، کوئی تو ان میں سے حضور علیہ السلام کے پاکیزہ نورانی چہرے کے اوپر تھوک رہا ہے، منہم من سبا، کوئی حضور علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہے، ومنہم من حسا علی التراب، اور کوئی اٹھا کے مٹی حضور کے پاکیزہ نورانی چہرے کے اوپر ڈارا، حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ آدھا دن اسی طرح حضور کا گزر گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ بچی چھوٹی سی وہ پانی کا پیالہ لے کر آتی ہے، حضور علیہ السلام اس سے اپنا چہرہ دھوتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اے میری زینب تھی چھوٹی سی بچی، وہ کہتے ہیں کہ اے میری بچی تو اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے کا خوف نہ کر۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح حضور علیہ السلام سفر سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے کچیلے، چہرہ گرد آلود، حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگے، رونے لگی، اور عرض کیا اللہ کہ حضور نے فرمایا بیٹی روتی کیوں ہو؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا، انہیں حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہیں، دو جہاں کے سردار ہیں، اور آپ کا یہ حال ہو گیا کہ آپ کا چہرہ گرد آلود ہے، کپڑے آپ کے گرد آلود ہیں، بال آپ کے بکھرے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ میری بیٹی، تو تیرے باپ تو غم نہ کر، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے خوشخبری سے، تو حضور علیہ السلام کی یہ دعوت تھی۔ آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت پہنچانے میں مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں اٹھائی، امت تک دین کو پہنچائے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بازار اوقاس کے اندر دیکھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو۔ لیکن ایک بھینگی آنکھ والا آدمی آپ کے پیچھے ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کو پتھر مار رہا ہے، اور ساتھ جائر یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ میرا بھتیجا، اس کی بات نہ ماننا۔ تو جن بتوں کی پوجا کر رہے تھے انہی کی پوجا کرتے رہو، اپنے باپ دادا کے دین کو مت چھوڑنا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہ کہا کہ یہ حضور کا چچا ابو لہب تھا، اور جو پیچھے پتھر مار رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نکلا وہ خون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے مشقت اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے امت تک دین کو پہنچایا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضور علیہ السلام عالمی نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور قیامت تک آنے والی نسلوں زمانوں کے لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازہ بند فرما دی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو انسانوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی کا کام اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا۔ اب ہر مسلمان، چاہے پڑھا لکھا ہے، چاہے ان پڑھ ہے، چاہے دیہات کا رہنے والا، چاہے شہر کا رہنے والا ہے، چاہے دنیا کے کسی خطے کے اندر رہنے والا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اب کہ خود اپنی ذات سے دین پر چلتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کو دین پر لانے کی محنت اور فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کے ذمہ اللہ نے لگا دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو علی اعلان فرما دیا، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا اے امت محمدیہ، تم پچھلی ساری امتوں سے بڑھیا امت ہو۔ کیوں بڑھیا امت ہو؟ فرمایا اس لیے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس امت کے بہترین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس امت کے بہترین افراد میں شامل ہو جائے اور اس امت کی جو فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وہ اس کو حاصل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی شرط کو بھی پورا کرے۔ شرط کیا ہے؟ کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ تو یہ ہر امتی کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو عزیزو، ہمیں سے ہر ایک کے سوچنے کی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، حضور کا میں امتی ہوں، تو میں حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے لیے میں 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا وقت فارغ کرتا ہوں، اس کے سیکھنے کے لیے کتنا وقت فارغ کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر آدمی خود سوچے اپنے بارے میں، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میرا کتنا وقت لگ رہا ہے۔ اگر میں مالدار ہوں، میرا سرمایہ کتنا لگ رہا ہے اللہ کے دین کی دنیا میں اشاعت کے لیے۔ اس سے کہ غیر مسلم جن کا دین باطل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے سارے دینوں کو اللہ نے ختم کر دیا، حضور کا دین دنیا میں غالب رہے گا، تو وہ اپنا سب کچھ اس کے لیے لگا۔ غیر مسلم اگر ان کے NGOs کام کر رہی ہیں اس کے لیے، اپنے عیسائیت کو پھیلانے کے لیے، یہودیت کو پھیلانے کے لیے۔ ہم مسلمان، اللہ نے حق دین دیا ہے، حق کلمہ عطا فرمایا، حضور کا امتی بنایا، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کتنا کچھ کر رہے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ تو ہر ایک کے اپنے سوچنے کی بات ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ دعوت کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ اسی سلسلے میں راوین کا اجتماع بھی ہو رہا ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے، تو اب بھی جو ساتھی کوشش کر کے جا سکتے ہیں ان کو شریک ہونا چاہیے۔ وہاں 2 دن کی بات ہوتی ہے، آدمی دعائیں بھی کرتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، اور اس سے ایک ماحول بنتا ہے، آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ 3 کا ماحول آدمی اختیار کرے گا، آدمی کو فائدہ ہوگا، اور جو نہیں جا سکتے کم از کم ان کے لیے دعائیں کریں کہ ایک اتنا بڑا ماحول
تبلیغ کی محنت پر سب سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، اربوں روپیہ لگ رہا ہے سالانہ، اور ہر آدمی اپنی جیب سے لگا رہا ہے۔ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، ان کو امریکہ دیتا ہے، یہ بہت پرانی ہو گئی یہ باتیں، اب تو یہ عقل میں بھی نہیں آتی۔ تو اسے ہر آدمی اپنا خرچہ کر کے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو جا سکتے ہیں ان کو جانا چاہیے، جو اب نہیں جا سکتے کم از کم دعائیں کریں کہ یا اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرما دے، ہر قسم کے شر و فتنے سے اس کی حفاظت فرما، اور اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ السلام کو جو دین عطا فرمایا ہے دنیا میں اس دین کے غلبے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے۔ تو کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے پڑھیں۔